ایک شخص اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ اپنے کھانے اور بال بچوں کے کھانے کے لیے، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکالتا اور ایک حصہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھتا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا، اس لیے اس کے کھیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکت ہوتی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی۔ اگر کبھی اس کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہ رہتا تو بادل کئی اور برستے اور پانی ندی نالوں سے ہو کر اس کے ہاں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک آدمی جنگل میں سے جا رہا تھا، اچانک اس کے کان میں آواز آئی کہ کوئی آدمی بادلوں سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ اور فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ بادلوں کو حکم دینے والے شخص نے باغ کے مالک کا نام بھی لیا، چنانچہ وہ بادل وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر خوب موسلادھار بارش بن کر برسے، وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ وہ نہر اس آدمی کے باغ میں آتی تھی۔ اب وہ آدمی جو جنگل میں بادلوں کا منظر دیکھ رہا تھا، وہ اس بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑا، یہ دیکھنے کہ آخر یہ پانی کس کے باغ کو سیراب کرتا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے اور یہ کس بزرگ کی کرامات ہیں۔ وہ آدمی نہر کے کنارے کنارے چلتا ہوا اس باغ تک جا پہنچا اور نہر سے ہو کر اب یہ پانی نالوں کے ذریعے اس کے باغ میں آنے لگا اور باغ کو سیراب کرنے لگا۔ اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر بکھیر رہے تھے تاکہ پانی پورے باغ میں پھیل جائے۔ اس راہگیر مسافر نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس مسافر نے جنگل میں سنا تھا۔ بزرگ نے پوچھا کہ بھائی آپ میرا نام کیوں دریافت کر رہے ہیں، کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس مسافر نے بتایا کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ کوئی آدمی بادلوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے باغ کو جا کر سیراب کر دیں۔ اس آدمی نے آپ کا نام بتایا تھا، وہ بادل کہیں اور برسا لیکن نہر کے ذریعے پانی آپ کے باغ میں آ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر اس کی حقیقت جاننے کے لیے اس بہتے پانی کے ساتھ ساتھ چلتا آیا کہ دیکھوں کہ وہ کیسے بزرگ ہیں جن پر یہ خاص نظر رحمت ہے۔ پھر اس مسافر نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کرتے ہیں کہ اس باغ کو سیراب کرنے کا غیبی انتظام ہو جاتا ہے؟ اس پر ان بزرگ نے بتایا، اس باغ سے مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے، اس لیے جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستوں، سچ ہے جو اپنی حلال کی کمائی کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ بے شک اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔